السلام علیکم۔ پیش کرتی ہوں بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ یہ داستان ہے ایک بدبخت متکبر بادشاہ کی، جس نے لوگوں کو خدائے عظیم کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا۔ نمرود، جو آسمان کے خدا سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک کمزور مخلوق نے اسے کیسے ہلاک کیا۔ نمرود بن کنعان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل کا بادشاہ تھا۔ قرآن مجید میں نمرود کا نام صراط کے ساتھ بیان نہیں ہوا، مگر سورہ بقرہ اور سورہ انبیاء میں اس کا ذکر آیا ہے۔ وہ بت پرست تھا اور اس کی سلطنت میں بت پرستی کا راج تھا۔ طوفان نوح کے بعد نینوا کے آس پاس کے علاقوں میں انسانی آبادی پھیلنی شروع ہوئی۔ ان علاقوں میں حام بن نوح کی اولادوں میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام کوش تھا۔ اس کی ایک اولاد ہوئی جسے تاریخ نمرود کے نام سے یاد کرتی ہے۔ نمرود ایک طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں سر پر تاج سب سے پہلے نمرود نے ہی پہنا تھا۔ یہ طاقت کے زور پر اپنی عوام سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ نمرود کا زمانہ 3000 قبل مسیح کے آس پاس کا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نمرود نے کافی لمبی عمر پائی تھی۔ وہ لگ بھگ 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ نمرود کے معنی ہیں باغی اور بغاوت کرنے والا۔ چونکہ نمرود نے اللہ پاک سے بغاوت کی اور لوگوں کو بھی بغاوت کرنے پر اکسایا، اس لیے اسے نمرود کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایتوں کے مطابق نمرود بابل کا بادشاہ تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ اسی زمانے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نمرود کے رونما ہونے والے بھیانک واقعات میں 9 مولود بچوں کا قتل عام تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اس وقت کے نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ بابل میں عنقریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام ابراہیم ہوگا، جو بت پرستی اور نمرود کی بادشاہیت کا خاتمہ کرے گا۔ اس پیشن گوئی کے بعد نمرود نے تمام حاملہ عورتوں کو جمع کرنے اور اس سے پیدا ہونے والے 9 مولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ان تمام سختیوں کے باوجود ابراہیم علیہ السلام مخفیانہ طور پر پیدا ہوئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو درجے ذا کا احساس ہوا تو وہ شہر سے باہر چلی گئی۔ ایک غار میں بچہ پیدا کر کے غار کا منہ بند کر آئیں۔ آپ کی والدہ ہر روز اپنے بچے کو دودھ دینے کے لیے غار میں جاتی۔ نمرود چونکہ بت پرست تھا اور سلطنت میں بت پرستی کا راج تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو اس نے ابراہیم کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، بتا تیرا رب کون ہے جس کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر نمرود نے سزا کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ لہٰذا بابلی لوگوں نے ایک مقام پر بہت بڑی آگ جلائی، کئی روز تک آگ کو دہکایا۔ پھر نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو کر گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر آ گئے۔ نمرود یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھا، واقعی تیرا رب عظیم ہے اور اس قدر قدرت رکھتا ہے، اس نے تیرے اور آگ کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی۔ میں اس کی قدرت اور عظمت کی وجہ سے اس کے لیے قربانی کروں گا۔ پھر نمرود نے 400 قربانیاں تیار کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تیری کوئی بھی قربانی یا کار خیر قبول نہ کی جائے گی جب تک تو پہلے اس خدا پر ایمان نہ لے آئے۔ نمرود نے جواب دیا کہ اس طرح تو میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ وہاں کچھ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رہا کر دیا اور آپ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر نمرود نے خدا کی تلاش اور آسمان کے خدا سے لڑنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار کی تعمیر کروائی جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس مینار پر چڑھ کر نمرود آسمان کے خدا کو للکارتا اور جب آسمان سے کوئی جواب نہ آتا تو وہ غرور اور تکبر سے ہنستا اور لوگ خود اس کے آگے سجدہ کیا کرتے۔ آخر کار ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے دربار میں آیا اور اسے اللہ کی طرف دعوت دی اور کہا کہ اے نمرود، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کئی زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ اس وقت نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا، لہٰذا فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔
3 दिन के बाद खुदा के हुक्म से मच्छरों की फौज ने नमरूद के सिपाहियों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी सारी फौज भाग गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मच्छर को नमरूद पर मुसल्लत कर दिया, जो नाक के रास्ते नमरूद के दिमाग में दाखिल हो गया। नमरूद दर्द की शिद्दत से बेचैन हो गया। जब वो अपना हाथ सर पर मारता तो मच्छर कुछ देर के लिए बैठ जाता। कहते हैं कि नमरूद के दरबार में जब भी कोई आता तो नमरूद अपने हाथ का बोसा देने की बजाय अपने सर पर जूते मारने को कहता। नमरूद की ये हालत 40 साल तक रही और आखिर नमरूद जलीलो ख्वार होकर हलाक हो गया। नमरूद की बीवी का नाम समीरा मिस था। इस बीवी से नमरूद का एक बेटा भी था, जिसका नाम तामूस था। ये लोग शैतानी चीजों के जेरे असर थे। आज भी दुनिया में मदर चाइल्ड वारशिप मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ शक्लों की औरतों और उसके बच्चों की परस्तिश की जाती है। नमरूद के मरने के बाद उसकी बीवी ने यह दावा किया था कि तामूस नमरूद का दूसरा जन्म है। इसके अलावा इस्लाम की आमद से कबल मुशरिकीन मक्का हुबल नामी एक बुत की परस्तिश करते थे। ये हुबल तामूस ही का था। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।